أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق بخشی اور اپنے دین کا ہمیں تابع بنایا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل بھی فرما دی۔ معزز مہمانان گرامی، جملہ حاضرین، میں جامع علوم محمدیہ کی انتظامیہ کی جانب سے اور قاری طاہر محمود ثاقب صاحب کی جانب سے تمام دوستوں کو اس بابرکت محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس عظیم الشان محفل میں آنے کی اس نے ہمیں سعادت بخشی۔ میں اس موقع پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح کسی قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو تو اس قبیلے میں تنازع ہو جاتا ہے، کسی جماعت کا کوئی سربراہ نہ ہو، امیر نہ ہو تو وہ جماعت بکھر جایا کرتی ہے، جس چمن کا مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے۔ جس طرح ایک چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک قبیلے کے لیے رئیس قبیلے کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس طرح ایک ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمران منتخب کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک محفل کے لیے ایک صدر کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ میں اس بابرکت محفل کی صدارت کے لیے ایسے شخصیت کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور منصب صدارت کے اوپر فائز ہوں، جو زور و پر صفات صاحب، جن کا تقوی مثالی، جو بزرگ اور اللہ والے متقی صفت انسان ہیں، محترم جناب چودھری محمد رفیق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور منصب صدارت پر فائز ہوں اور اس محفل کو کامیابی کی راہ دکھلائیں۔ محترم دوستو، اس بابرکت محفل کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اس لیے کہ یہ عصمت قرآن والی محفل ہے تو اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ فخر القراء، زینت القراء، قاری محمد اویس المصری، مدرس و امام جامع مسجد اسامہ بن زید، وہ آئیں تلاوت کلام پاک سے سامعین کے دلوں کو منور کریں۔ میں سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت سے یوں دلوں کو منور کرو، ایک آیت قرآن پڑھو، اپنا راستہ مقرر کرو۔ محترم جناب قاری محمد اویس المصری۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيت وما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صدق الله اهلا وسهلا. ہم اپنے معزز مہمانوں کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. محترم جناب مولانا قاری بنیامین عادل صاحب اور ان کے ساتھ مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، ہم ان کو اہلا و سہلا کہتے ہیں. اب بلا تاخیر میں
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری امجد جاوید صدیقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. محترم جناب قاری امجد جاوید صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات کا تو حسن جمال تکیا سارے نبیوں نے لپیا بات تیرا اور سارے نبیوں کا جاہو جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امین بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا او پرماد پاگے دیوانے حسن سارے او بی بی آمینہ دا جدلال تکیا او بی بی آمینہ اسی تو کہہ کے سبحان اللہ کہنے ذرا مشکل ذرا کو سبحان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا جو ہجر پیدا میں یاد پاکا خیال آیا کمال آیا. اور بڑا پیار تے محبت والا جملہ اور کرے آجے ذرا توجہ کرے آجے ذرا اور ان کی دعاوں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے ان کے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. حضرات میں تونوں تڑپانا چاہنا وا تونوں بیدار کرنا چاہنا وا ماشاءاللہ بہت کسی تضاد جناب لوگ تشریف فرما کرسیاں ساریاں پھول ہو گیا حکمت بدا گج کے کہو سبحان اللہ. وہ ختم نبوت واسطے اگر جان دینی پھر تیار ہو ماشاءاللہ مال دینا پہ تیار ہو پتہ لگ جائے اگر ہاتھ کھڑا کر کے تو تیار ہو انشاءاللہ ختم نبوت واسطے عقیدہ ختم نبوت واسطے مسلمان اپنی جان قربان کر سکتا ہے وہ کٹنا گوارا ہے مرنا گوارا ہے لیکن اس ملک کے اندر انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت دے آج نہیں آن دے آنگے. ایک میں کلام پڑھنا چاہنا وا پھر اجازت چاہوا گا ادا میں پڑھنا ادا تسی پڑھنا غور کریا جے تہاڈا بھی پتہ لگ جائے گا. ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد. میں کہاں گا ختم نبوت زندہ باد تسا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا توجہ کریا جے ذرا. ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ہے اسلام کی یہ بنیاد ہے اسلام کی یہ بنیاد. ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. اگلے جملے پہ تسی انشاءاللہ کہنا غور کرے آگے ذرا اے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ اب توڑیں گے. حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ اب توڑیں گے. عزم ہمارا ہے فولاد عزم ہمارا ہے فولاد. ختم نبوت
ہوا اس کا برپا بھی نہ ہوا اس کا آخری مرتبہ ختم نبوت. ماشاءاللہ قاری امجد جاوید صدیقی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں جوش اور ولولے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیات پیش کر رہے تھے اور ختم نبوت کے حوالے سے بہترین دلوں کو گرمایا ہے. ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی, ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی. آتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو, بیمار دل کو میرے نئی زندگی ملی. تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں بھی. مولانا عامر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا بہترین یہ شعر کہا ہے. تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں, اب بھی ہوتا ہے تمہاری یاد سے دل جماعت بھی. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا محمد حسین مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں, مختصر طور پر قرآن شفا ہے کے موضوع پر سامعین کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں. محترم مولانا محمد حسین مدنی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مختصر حمد و صلاة بعد. درود و سلام سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بلواس. سامعین محترم, اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا, میں مبارکباد پیش کراں گا حافظ حمداللہ طاہر صاحب دے والدین جنہ دے بیٹے نے ماشاءاللہ قاری طاہر محمود صاحب انہوں نے صاحبزادے نے مکمل قرآن پاک حفظ کی تھے. اللہ تعالیٰ اس بچے نے دین دا عالم بنائے. حضرات, میرے اور تواڈے جسم نو اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں دا مرکب بنایا ہے. جسم باڈی اللہ تعالیٰ نے مٹی جو پیدا فرمائی, اور ان کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی اندروں پیدا فرمائی ہے. گندم مٹی اندروں پیدا فرمائی, چاول مٹی اندروں, پھل مٹی اندروں, فروٹ مٹی اندروں. اور دوسری چیز روح ہے, اور روح اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی ہے. تے روح دی غذا بھی اللہ نے آسمان تو قرآن پاک کی صورت اندر نازل فرمائی ہے. حضرات, ایک بات میں کیا کرنا, وقت بہت تھوڑا ہے, آج بھی کہاں گا کوئی بندہ اسٹام لے آئے 10 لاکھ روپے دا, میں اسٹام کر کے دینواز سے تیار ہاں. قرآن پاک سیرت رکھ کے کہنواز سے تیار ہاں کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک ترجمے نال پڑھ لیتا